السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الفاتحہ دعا ہے، اور سلف صالحین میں سے بہت سارے اہل علم کے بیان کے مطابق، محدثین، علماء کرام اور بزرگان دین کے بیان کے مطابق، جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے تو اس پر آمین ضرور کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ایسی دعا ہے کہ اگر یہ دعا ہم میں سے کسی کے حق میں بھی اللہ قبول فرما لے، اور یقیناً اللہ قبول فرماتا ہے، تو صراط مستقیم ہمیں مل جائے، دنیا کے اندر خیر و بھلائی مل جائے، کامیابی مل جائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرخرو اور سربلند فرما دے۔ معزز سامعین کرام، 5ویں روزے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے روز ہی بتلایا تھا کہ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑی نصیبوں سے ملتا ہے، اور جن کو مل جاتا ہے یقینی طور پر وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے یہ دعا کیا کہ بڑا ہی بدبخت، بہت ہی بد نصیب اور بہت ہی چھوٹے نصیب کا ہے وہ آدمی کہ اس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوا نہ سکے۔ تو 5 روزہ تقریباً سمجھیے کہ اب گزر گیا، اور آگے بھی ایسے ہی زن سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا آنے والے ایام اور مرحلے اور لمحات جو بھی ہیں ان کو غنیمت سمجھا جائے، ہر ایک لمحے کو اسپیئر کیا جائے، ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیا جائے، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھا جائے، اور برائی سے اپنے آپ کو پیچھے کیا جائے، برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہی دراصل رمضان کریم کی کامیابی ہے ہمارے لیے۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ لگاتار کئی دروس اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اور توفیق سے۔ آج ایک اور درس ہے سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے درس میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا معنی اور مفہوم کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ آج جو دوسری آیت کریمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم اس کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہوتا ہے ہر قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، سزاوار ہے، خاص ہے، جو رب العالمین ہے، یعنی عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس میں الحمد میں جو ہے حمد بہت ہی عام لفظ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ تو یہ جو حمد ہے، حمد سے پہلے جو الف لام ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ الحمد میں الف لام مخصوص کے لیے ہے، استغراق کے لیے ہے۔ مخصوص کے لیے اور استغراق کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی قسم کی تعریفیں ہیں، جتنی قسم کی حمد و ثنا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، دوسروں کے لائق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تعریف کے لائق ہے۔ یاد رکھیے، اس روئے زمین پر، اس دنیا میں اگر کسی کے اندر خوبی ہے، ہنر ہے، کوئی حسن رکھتا ہے، کسی کے اندر کمال ہے، کوئی کسی چیز کے اندر ماہر ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ رب کا کمال ہے۔ ابھی حضرت ہے نا، بڑا اچھا بولتے ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، بہترین درس دیتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے بڑا خوبصورت ہے، یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے۔ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی فن کا ماہر ہے، تو کسی کے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی خوبی ہے، حسن ہے، کوئی کمال ہے، تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے۔ یہ ابھی ہم آپ کے سامنے جو بول رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر کرم ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کی تفسیر ایک انداز میں پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے. لہذا ہر قسم کی تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. جیسا کہ روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے. لک الملک کلہ، تمام بادشاہت تیرے لیے ہے. بیدک الخیر کلہ، تیرے ہاتھ میں ہی ہر طرح کا خیر ہے، ہر طرح کی بھلائی ہے. الیہ یرجع الامر کلہ، الیک یرجع الامر کلہ، اے اللہ دنیا کے اور آخرت کے تمام معاملات آپ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. تو تمام قسم کی تعریفیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. الحمد کا مطلب یہی ہے، للہ، اللہ کے لیے. کل بتلایا تھا میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل اور ذاتی نام اللہ ہے، اور یہ جو اللہ کا لفظ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوگا. جامع ترمذی ابواب الدعوات حدیث نمبر 3338 اور امام نسائی کی کتاب السنن الکبری کتاب عمل الیوم واللیلہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ سنن النسائی اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ ایک بار کہتا ہے، عادت ڈالیے الحمدللہ کہنے کی، الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو الحمدللہ کہنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ میزان عمل کا جو ترازو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جس میں اعمال کو تولا جائے گا وہ پورا کا پورا بھر جاتا ہے صرف ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کچھ کھائے پیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نعمت کو برتے تو اس کے بعد کیا کہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین. یہ جو رب ہے، رب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے مالک، رب کا مطلب ہوتا ہے اختیار رکھنے والا. لغت کے اندر رب کا جو مطلب ہے وہ سردار کے لیے آتا ہے، ایسے سردار کے لیے جو کسی بھی چیز کے خیر و بھلائی کے لیے اس کے اندر اختیار رکھتا ہو. اور رب کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں ایسی ذات کو جو ہر چیز کو پیدا کرے، پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے اور پھر اس کو پائے تکمیل تک لے جائے. ابھی رب ہے نا، ہمارا ہی رب نہیں ہے. دنیا کے اندر ایسی مخلوقات ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، جس کے کیا کیا تقاضے ہیں، کیا کیا اس کی فطرت ہے، کیا کیا اس کی ضرورت ہے. اس کو بھی پیدا کر کے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور پھر اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، یعنی موت تک پہنچاتا ہے. ابھی ہم انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کو سمجھتا ہے، پورا کر رہا ہے، دوسرے نہیں سمجھ سکتے. اور پھر ہماری عمر جتنی ہے اس عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے حفاظت کرتے ہوئے ہم کو موت سے ہمکنار کرنے والا ہے. اسی کو رب کہتے ہیں. اس معنی اور مفہوم کے اوپر آپ غور کریں گے تو رب کا استعمال بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. ہاں، اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے رب کا لفظ استعمال کرنا ہے تو اضافت کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر یہ گھر ہے، رب الدار، گھر کا مالک. اونٹ ہے، رب الجمل، اونٹ کا مالک. تو غیر اللہ کے لیے اضافت کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے لیکن بغیر اضافت کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لائق ہے، سزاوار ہے، جو رب ہے. کس کا؟ عالمین کا. عالمین، آپ جو لوگ زبان جانتے ہیں ان سے پوچھیں گے یہ جو عالمین ہے نا یہ جمع ہے عالم کا، یعنی دنیا کا عالم. اور یہ جو عالم ہے خود اپنے آپ میں جمع ہے، اس کی جمع نہیں آتی ہے. عالم کی جمع نہیں آتی ہے. عالم کہتے ہیں مخلوقات کے مجموعے کو، جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں اس کے مجموعے کو عالم کہتے ہیں.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کاملہ کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عالمین کا لفظ استعمال کیا. عالمین یعنی الگ الگ دنیا، انسانوں کی دنیا، جناتوں کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، چرند و پرند کی دنیا، حشرات الارض کی دنیا، وحشی جانوروں کی دنیا، درندوں کی دنیا. تو ہر ایک الگ الگ دنیا کا رب ہے، وہ ہر ایک کا رب ہے، ہر دنیا کا رب ہے. وہ دنیا کے اندر مختلف قسم کی الگ الگ مخلوق ہیں، ان کے الگ الگ مزاج ہیں، ان کے الگ الگ جسم اور حیات ہے، ان کی الگ الگ ضروریات ہے. رب العالمین تمام مخلوقات کے ضرورت کو اس کی طبیعت، اس کے جسم اور اس کے ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. محترم سامعین کرام، آگے اور بھی بہت ساری باتیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو قرآن کریم ہے یہ علم کا خزانہ ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ علم نازل کیا ہے کہ اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر سارے علوم ہیں. لہذا اس کی تفسیر کو بڑے غور سے سننا چاہیے. اگر پڑھنے آتا ہے، جس لینگویج کو آپ جانتے ہیں اس لینگویج میں قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ علم سے ہمکنار کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے رستوں کو بھی آپ کے لیے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو درست فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سامان کو مہیا فرمائے. جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کشادگی سے نوازے، وسعت سے نوازے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہماری عبادتوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ہماری ہر نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے گناہوں اور لغزشوں اور خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.